بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2327 ہے اور آج سورۃ الاعلیٰ کی 6 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 14 تا 19، 14 to 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قد افلح، تحقیق فلاح پا گیا، من تزکا، وہ شخص جو پاک ہوا، وذکر اسم ربہ، اور اس نے یاد کیا اپنے رب کا نام، فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی، بل تؤثرون، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو، الحیات الدنیا، حیات دنیا کو، جبکہ والآخرت، اور آخرت، خیر، بہت بہتر ہے، وابقا، اور زیادہ پائیدار ہے۔ ان ھذا، بلا شبہ یہ، لفی الصحف الاولی، البتہ پہلے صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ ترجمہ یوں ہے، فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ ان 6 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کامیابی اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ دوسری بات، اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ تیسری بات، تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، جبکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ چوتھی بات، یہ بات پچھلے آسمانی صحیفوں میں درج ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں بیان کیا گیا کہ جس نے نصیحت کو قبول نہیں کیا وہی بدبخت اور جہنمی ہے۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس نے نصیحت کو مان کر اپنے آپ کو بتوں کی پرستش کی گندگی سے پاک و صاف کیا، اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیا، اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کا ذکر کیا، اس کی توحید کو بیان کیا، اس کی پاکی کا ورد کیا، اور اپنی پیشانی کو اس رب کے سامنے جھکا کر اپنی بندگی کا اظہار کیا اور نماز پڑھی، تو ایسے ہی لوگ کل آخرت میں کامیاب کہلائیں گے کہ انہیں اس دردناک آگ اور جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں، یعنی قد افلح من تزکا کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے صرف اور صرف ایک اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دی اور بتوں کی پرستش کو ترک کیا اور میرے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی کے بارے میں فرمایا کہ اس سے 5 وقت کی نمازیں مراد ہیں کہ انہیں اہتمام کے ساتھ اپنے وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کیا۔ در منصور میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک منافق کا باغ تھا کہ جس میں ایک کھجور کا درخت تھا جو ایک انصاری صحابی کے گھر کی جانب
جھکا ہوا تھا، تو جب بھی ہوائیں چلتی تو اس درخت کے کھجور اس صحابی کے گھر گر جاتے تو وہ اور ان کے اہل خانہ اسے کھا لیتے۔ لیکن اس منافق نے اس بات پر ان سے جھگڑا کیا جس پر اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے اس درخت کو جنت کے درخت کے بدلے اس صحابی کو دینے کے لیے کہا، جس پر اس منافق نے انکار کیا۔ پھر جب یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے اس منافق سے اس درخت کو خرید کر ان صحابی کو دے دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قد افلح من تزکا، اور اس منافق کے بارے میں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى نازل فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بھول کر دنیا کو ترجیح دینے والے کو ڈراتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ ایسے ہو کہ تمہیں یہ دنیا اور اس کی نعمتیں ہی بھلی معلوم ہوتی ہیں اور تم اسی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ یہ دنیا تو بس ایک دھوکہ ہے جو چند دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی جو نعمتیں اور آسائشیں اللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کر رکھی ہیں وہ اس دنیا کی نعمتوں سے لاکھ درجے بہتر اور باقی رہنے والی ہیں۔ لہذا اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرو تاکہ تم اپنی ہمیشہ والی زندگی ان نعمتوں میں گزار پاؤ۔ یہ بات جو ہم اس کلام یعنی قرآن مجید کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اسے ہم نے اس سے پہلی کتابوں میں بھی بیان کیا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں بھی۔ لہذا اس کلام پر ایمان و یقین رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کے پاس کوئی گھر نہ ہو، اور اس شخص کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اور ان دونوں کو وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی فکر کرنے کی اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔